مقام یہی ہے. اب دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسجد میں اپنی مسجد میں آ رہے ہیں, اپنے نالین شریف اتارتے ہیں, اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں, چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو. اللہ اکبر, اللہ. بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. مریدین دیکھ رہے ہیں, حیران ہیں کہ پیر صاحب نے آج یہ کیا معاملہ کیا ہے. لیکن خیر بات گزر گئی. ایک ماہ گزرتا ہے, پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے, ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل ان تک اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے. واہ واہ واہ. مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی. کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے, ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں, وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے. تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے. بس اسی وقت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی. ڈاکوؤں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بچ گئے. ہمارا قصد کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کا تھا, تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہیں سے جا کر پوچھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے مریدوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی نالین ہے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن یہاں پہ تو خود میں کسی کی کیا بات ہے, ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے؟ کیوں جی صحیح. میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں, میں 15 دن رہا ہوں, میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی اس میں پریشانی لی کون سی بات ہے. جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے, اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے, نہیں ایسا نہیں ہے. نا جناب, ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے, کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا, اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک. تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے. ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی الاسلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے, تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا, پرانیاں گلاں پرانے بانے. ہوں بھائی انجینئرنگ دا دور ہے, یہ انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائے نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی, تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا, ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے, تو کدھر کی بزرگی. اور سر کہانیاں نے اور تو ہم سچ, آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیرا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتے, سب کو پتہ آنی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا,
ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਾਤਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, اور پھر تہاڈی غلطیاں کدے تسی اتحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے, جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا سجے پاس اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے. صحیح بات, ٹھیک بات. نبی علیہ السلام کو پیچھے چھڈ گئے. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں, تانوں اسی نہیں منتے, اللہ دے بندے ہو, اللہ کول ٹر گئے ہو, تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں, تسی جانو تے اللہ جانے, سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا, اچھا, کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں چہری نورانیت تو نقاب, یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو, اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. انجینئرنگ ہوگی سر, انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات, بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے, جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام, ان کو ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا, وہ خود بھی نہیں بن سکے, وہ ہے ہی تھا, کہانی ہے سر. صحیح بات. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے, نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے, حضور کا چچا تھا, سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی, تبت یدا ابی لہب وہ تب نازل ہو گئی ہے, بالکل صحیح, قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ, بالکل بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے.